بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محبوب ترین اولاد میں سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا۔ اور فرمایا، تمام دنیا کی عورتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے کافی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبھی کبھی خانگی معاملات کے متعلق رنجش ہو جاتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میاں بیوی میں صلح کرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور صفائی کرا دی۔ گھر سے مسرور نکلے تو لوگوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں گئے تھے تو اور حالت تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش کیوں ہیں؟ فرمایا، میں نے ان دو شخصوں میں مصالحت کرا دی جو مجھ کو محبوب تر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کچھ سختی کی، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچی۔ پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم کو خود سمجھنا چاہیے کہ کون شوہر بیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرا نکاح کرنا چاہا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دیا، اس میں اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ فرمایا، میری لڑکی میرا جگر گوشہ ہے، جس سے اس کو دکھ پہنچے گا مجھے بھی اذیت ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے بعد آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک پھر کبھی نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام خود کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مشک میں پانی بھر کر لانے سے سینے میں گڑے پڑ گئے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چکٹ ہو جاتے، چولہے کے پاس بیٹھے کپڑے دھوئیں سے سیاہ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار گھر کے کام کے لیے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو ارشاد ہوا کہ جنگ بدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ انہوں نے ناداری سے اس قدر چھوٹا دوپٹہ اوڑھا ہے کہ سر ڈھانپتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر کھلا رہ جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کو عرائض زیب و زینت کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ اس قسم کی جو چیزیں ان کو دوسرے ذرائع سے ملتی تھیں ان کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سونے کا ایک ہار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، کیوں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا لوگوں سے کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازے پر پردے لگا دیے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دنیاوی ساز و سامان کو دے کر واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ناپسندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن نکال ڈالے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ان ذخائر سے آلودہ ہوں۔ اس کے بدلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اسب کا ہار اور ہاتھی کے دانت کے خرید لاؤ۔ صدق اور ریاستی بھی ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو صاف گو نہیں دیکھا، البتہ ان کے والد اس سے مستثنیٰ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ حیا دار تھیں۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا تو وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ اپنے جنازے پر پردہ کرنے کی جو وصیت کی تھی وہ بھی اسی بنا پر تھی۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتی تھیں۔ جب وہ خرد سال تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں مقیم تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی اور وہ اگرچہ اس وقت 5-6 برس کی تھیں لیکن جوش محبت سے دوڑی آئیں اور اوجھڑی اٹھا کر ان کو برا بھلا کہا اور بد دعائیں دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نہایت محبت کرتے تھے۔ معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپسی تشریف لاتے تو جو شخص سب سے پہلے خدمت میں بازیاب ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں اور اب صرف یہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلاوا بھیجا، وہ تشریف لائیں تو ان سے کہوں کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگی، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو کہا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اب بتا سکتی ہوں، پہلی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بیماری میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار بیہوشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ بخاری میں لکھا ہے کہ جب نعش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاک ڈالتے اچھا معلوم ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت وفات پائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر جو پردہ لگانے کا دستور ہے اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہی ہوا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں انتہا درجے کی حیاتی، انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اسے پیش کروں۔ یہ کہہ کر کربی کی چند شاخیں منگوائیں اور اس پر کپڑا تانا جس سے پردے کی صورت بن ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مسرور ہوئیں، کہا کہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زینب کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا اور خود ہی جنازے کی نماز پڑھائی۔ قبر کے بارے میں سخت اختلاف ہے، کہاں مدفون ہیں، بعض کے مطابق دار عقیل میں مدفون ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔